جب کپتان بن کر تیار ہو گیا تو الٹی پلٹی مار کر بیٹھا اور اپنے لیے ناخنوں سے گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگا۔ اس آدم خور دیو کا ظلم اور نادیدہ پن دیکھ کر ہمارا جی متلانے لگا۔ مختصر یہ کہ اس نے ہمارے سامنے کپتان کو خوب مزے لے لے کر کھایا اور بچی کچی ہڈیاں اس کونے میں پھینک دی جہاں پہلے سے ہڈیاں جمع تھی۔ وہ پھر چولہے کے پاس ہی لیٹ کر سو گیا اور اس کے خراٹے رات بھر ہمیں تنگ کرتے رہے۔ جب وہ خراٹا لیتا تو ایسا معلوم ہوتا جیسے پہاڑ سے پتھر لڑک رہے ہوں۔ صبح تک وہ سوتا رہا اور پھر اٹھ کر چلتا ہوا۔ جب وہ دور نکل گیا تو ہم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ہم نے کہا کاش ہم سمندر میں ڈوب جاتے یا بندر ہمیں مار ڈالتے، اس طرح آگ پر بھنے جانے سے تو بچ جاتے۔ خدا کی قسم یہ بہت بری موت ہے، لیکن جو خدا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب ہمارا مرنا یقینی ہے، یہاں سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ کہہ کر ہم سب اٹھے اور جزیرے میں کوئی چھپنے کی جگہ یا وہاں سے بھاگ نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگے، مگر ہمیں نہ راستہ ملا نہ چھپنے کی جگہ۔ ناچار ہم اس محل میں لوٹ آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیو پھر آیا اور ہمارے ایک ساتھی کو بھون کر کھا گیا۔ صبح ہوئی اور وہ جا چکا تو ہم سر جوڑ کر بیٹھے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب کی رائے تھی کہ اس طرح اپنی جان گنوانے سے کیا حاصل، اس دیو کو کس طرح دھوکے سے مار ڈالنا چاہیے۔ میں نے کہا اگر اسے مارنا ہی ہے تو پہلے ایک کام کرو، لکڑیاں جوڑ کر ایک کشتی بنا لو تاکہ اسے مارنے کے بعد اس جزیرے سے نکل جائیں۔ میرا کہا سب نے مان لیا۔ ہم نے جا کر ایک کشتی بنائی اور اس میں بہت سے پھل رکھ دیے تاکہ سفر میں کھانے کے کام آئیں۔ شام کو دیو لوٹا اور پہلے کی طرح ہمارے ایک ساتھی کو کھا لیا۔ جب وہ سویا اور خراٹے لینے لگا تو ہم نے 2 سیخیں اٹھائیں اور آگ جلا کر انہیں اتنا گرم کیا کہ وہ انگاروں کی طرح لال ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دیو کے پاس آئے اور پورے زور سے سیخیں اس کی آنکھوں میں پھونک دی۔ وہ بڑے زور سے چیخا اور اٹھ کر ہمیں ڈھونڈنے لگا۔ ہم ادھر ادھر دوڑتے پھرے اور اس کے ہاتھ نہ آئے۔ وہ اندھا ہو چکا تھا اس لیے ہمیں پکڑنے میں ناکام رہا۔ اس کے باوجود خوف کے مارے ہماری بری حالت، آخر وہ مایوس ہو کر محل سے باہر چلا گیا۔ ہم بھی جٹ پٹ کشتی کی طرف دوڑے، ابھی اس پر سوار ہو ہی رہے تھے کہ وہ دیو اپنے سے بھی زیادہ لمبی اور ڈراؤنی دیونی کے ساتھ آ پہنچا۔ دونوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر تھے۔ ہم نے کشتی سمندر میں ڈال دی۔ انہوں نے پتھر پھینکنے شروع کیے۔ ان پتھروں سے ہمارے بہت سے ساتھی مارے گئے، صرف میں اور 2 اور آدمی زندہ بچے۔ سمندر میں لہروں کے زور سے چلتے چلاتے ہم ایک اور جزیرے پر پہنچے۔ شام اس کی سیر کی، رات ہوئی تو ایک جگہ پڑ کر سو رہے۔ ایک ساتھی کے چیخنے چلانے سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑے اژدہے نے اسے نگل لیا ہے، صرف اس کا سر باہر ہے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسے پورے کا پورا نگل گیا۔ ہمیں اپنے ساتھی کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اسے ہڑپ کر کے اژدہے نے اپنی راہ لی۔ میں اور میرا ساتھی ایک دوسرے سے کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ ہر نئی موت پرانی موت سے بدتر نظر آتی ہے۔ آدم ہو دیو سے نجات ملی تو اس ظالم اژدہے کے ہاتھ چڑھ گئے۔ صبح کو اٹھ کر ہم نے جزیرے کی سیر کی، میوے کھائے اور ندیوں سے پانی پیا۔ شام کے وقت ہمیں ایک بہت بڑا اور اونچا درخت نظر آیا۔ ہم یہ سوچ کر اس پر چڑھ گئے کہ اژدہا یہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ افسوس کہ یہ خیال غلط ثابت ہوا۔
رات کو اژدہا آنکھیں چپکاتا آیا اور درخت پر چڑھ کر میرے ساتھی کو نگل گیا۔ جب دن نکلا تو میں درخت سے اترا، ڈر کے مارے مجھ سے چلا بھی نہ جا رہا تھا۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اژدہے سے کیسے جان بچاؤں۔ اچانک مجھے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ میں نے بہت سی لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک پنجرا سا بنا لیا اور اس کے اندر بیٹھ گیا۔ رات کو اژدہا آیا مگر لکڑیوں کی وجہ سے وہ مجھ تک نہ پہنچ سکا، بس ارد گرد چکر کاٹتا اور پھنکارتا رہا۔ آخر صبح کی روشنی نمودار ہوئی اور اژدہا وہاں سے دفع ہو گیا۔ میں نے پنجرے سے نکل کر مایوسی کے عالم میں ساحل کا رخ کیا۔ سوچتا تھا کہ خود کو سمندر میں گرا دوں گا، اتنے میں دور ایک جہاز نظر آیا۔ میں نے ایک درخت کی بڑی سی ٹہنی توڑ کر ہلانی شروع کر دی اور شور مچایا۔ میری قسمت اچھی تھی، جہاز والوں کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ وہ جہاز کو ساحل تک لے آئے، مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور پھر اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے انہیں اپنی کہانی سنائی جسے سن کر ان کی حیرت اور بڑھ گئی۔ بہت دن بعد اچھا کھانا کھانے کو ملا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا جس کی مہربانی سے میری جان بچی۔ جہاز چلتے چلتے ایک جزیرے پر پہنچا۔ سوداگروں نے وہاں اتر کر مال بیچنا اور خریدنا شروع کیا۔ ادھر کپتان نے مجھ سے کہا، تو نے بہت آفت لی ہے، میں تجھے تھوڑا سا فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ تو اپنے گھر خیریت سے پہنچ جائے اور مجھے دعائیں دے۔ ہمارے ساتھ ایک مسافر تھا جو رستے میں گم ہو گیا، معلوم نہیں زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ اس کا مال جہاز پر پڑا ہے، وہ لے جا کر جزیرے پر بیچ آ، جو آمدنی ہوگی اس میں سے کچھ حصہ تیرا ہوگا، باقی ہم بغداد میں اس کے گھر والوں کو تلاش کر کے دے دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مال اتارا گیا تو بندرگاہ پر چنگی کے نشے نے کہا، کپتان صاحب یہ مال کس کا ہے؟ رجسٹر میں کسی کا نام لکھوں؟ کپتان بولا، سندباد جہازی کا نام لکھو، وہ سفر کے دوران گم ہو گیا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی اور کپتان کو غور سے دیکھا تو پہچان لیا اور جا کر کہا، صاحب آپ کو پتا ہے کہ سامان کے مالک پر کیا گزری؟ کپتان نے جواب دیا، ہم ایک جزیرے پر رکے تھے، وہاں وہ کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے کہا، ارے صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے، میں ہی سندباد جہازی ہوں۔ اس جزیرے پر اتر کر میرے کرتے کرتے میں ایک جگہ سو گیا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو جہاز جا چکا تھا۔ یہ مال میرا ہے، اس بات کی گواہی وہ سوداگر دے سکتے ہیں جو ہیروں کی تجارت کرتے ہیں۔ ان سے میری ملاقات ان پہاڑوں پر ہوئی تھی جو ہیروں کی وادی کے گرد واقع ہیں، اور میں نے انہیں اپنا سارا واقعہ سنایا تھا۔ میری باتیں سن کر بہت سے سوداگر میرے آس پاس جمع ہو گئے۔ کوئی کہتا کہ یہ آدمی سچا ہے، کوئی مجھے جھوٹا قرار دیتا۔ ایک سوداگر نے جب ہیروں کی وادی کا ذکر سنا تو میرے قریب آیا اور کہنے لگا، ہاں یہ وہی آدمی ہے جو ہیروں کی وادی سے زندہ سلامت نکل کر ہمارے پاس پہنچا تھا۔ میں نے تم لوگوں کو پورا قصہ سنایا تھا کہ کس طرح میری پھینکی ہوئی پیڑ کے ساتھ لٹک کر وہ وادی سے نکلا تھا اور مجھے بہت سے نہایت قیمتی ہیرے دیے تھے۔ پھر ہم اسے پرے تک ساتھ لے گئے تھے۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا نام سندباد جہازی ہے اور کس طرح وہ ایک جزیرے پر اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا تھا۔ جب میں نے تمہیں یہ قصہ سنایا تھا تو تم سب اس سے گپ سمجھتے تھے، آخر قصہ صحیح نکلا۔ اس کے بیان کا بڑا اثر ہوا اور کپتان نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے مال کی کیا نشانیاں ہیں۔ میں نے اسے نشانیوں کی خبر دی اور یہ بھی بتایا کہ برے سے روانہ ہوتے وقت ہم دونوں کی کیا باتیں ہوئی تھی۔ آخر کپتان کو یقین آ گیا کہ میں سندباد جہازی ہی ہوں۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا، زندہ بچ جانے پر مبارکباد دی اور کہا، اس سے زیادہ عجیب واقعہ میں نے کبھی نہیں سنا۔
میں نے اپنا مال لے جا کر بیچنا شروع کیا، نیا مال بھی خریدا رہا۔ اس سفر میں مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ہم جزیرے جزیرے سفر کرتے سندھ کے ملک جا پہنچے، وہاں بھی خوب مال بیچا اور خریدا۔ اس طرف سمندر میں عجیب عجیب چیزیں دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا۔ پھر ہم خدا کے حکم سے روانہ ہوئے۔ ہوا کا رخ ہمارے حق میں تھا، سفر بڑے آرام سے کٹا اور ہم برے پہنچ گئے۔ وہاں چند روز ٹھہر کر میں بغداد چلا آیا اور اپنے گھر گیا۔ گھر والے اور دوست مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سچ یہ ہے کہ میں نے اس سفر میں اتنا کمایا کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ میں نے لوگوں کو تحفے تحائف دیے، غریبوں کی مدد کی، دوستوں کو دعوتیں کھلائی۔ خدا نے چاہا تو کل میں اپنے چوتھے سفر کا احوال سناؤں گا۔